اقرار ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا ضرور اظہار کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شادی کی پہلی رات تھی، ماہم حسین خواب آنکھوں میں سجائے عمیر کی منتظر تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، عمیر اندر داخل ہوا، بیڈ کے پاس آیا، ایک جھٹکے سے ماہم کا گھونگھٹ اٹھایا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ ماہم کے چہرے پر رسید کیا گیا۔ مارنے والا کوئی اور نہیں، اس کا یونیورسٹی کلاس فیلو عمیر تھا، جس سے اس نے اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کی تھی۔ ماہم پھٹی پھٹی نظروں سے عمیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عمیر تم یہ کیا؟ ماہم اب تک شاکڈ تھی۔ صرف عمیر نہیں، عمیر افندی، تمہارے ماموں کا بیٹا، یاد آیا کچھ؟ وہ تمہیں کیسے یاد ہوگا؟ تم تو اس وقت 1 سال کی تھی، مگر میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ یاد ہے مجھے کہ کس طرح ابو کے ہارٹ اٹیک سے انتقال کے بعد میں تمہارا اماں، میرا سو کولڈ پھپھو نے میری اور میری ماں کی زندگی اجیرن کی تھی؟ سب یاد ہے مجھے۔ عمیر نے میز سے گلاس اٹھا کر زمین پر مارا اور وہ کرچی کرچی ہو گیا۔ ماہم سہم گئی۔ عمیر جلتا ہوا ماہم کے پاس آیا اور اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ ہاں ماہم درد سے کراہی، اب دیکھنا کس طرح میں تمہاری زندگی جہنم بناؤں گا۔ اپنی ماں پر کیے گئے ایک ایک ظلم کا حساب تم سے لوں گا۔ تمہاری ماں اسی طرح تڑپے گی، اسی طرح سسکے گی جس طرح میری ماں کو اس عورت نے تڑپایا تھا۔ عمیر غصے سے چیخا، اس ماہم کو ایک اور زوردار تھپڑ رسید کیا اور باہر نکل گیا۔ کمال ہے عمیر، آج تیری شادی ہوئی ہے اور تو مجھے ہوٹل میں کافی پلوانے لایا ہے۔ ہادی، جو عمیر کا بہترین دوست تھا، نے کہا۔ شادی نہیں، ماہم کی بربادی کا آغاز ہوا ہے، عمیر نے غصے سے کہا۔ جانتا ہے ہادی، اپنی زندگی کے 10 سال میں نے ایسے گھر میں گزارے جہاں روز اپنی ماں کو اپنے پھپھو کے ہاتھوں ذلیل ہوتے، آنسو بہاتے دیکھتا۔ جانتا ہے میری ماں کا قصور کیا تھا؟ میرے باپ سے پسند کی شادی۔ دادی جب تک زندہ تھی میری ماں کو انہوں نے کبھی بہو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کے سٹینڈرڈ کی نہیں تھی۔ دادی کی وفات کے بعد میری بیوہ پھپھو اپنی 1 سالہ بیٹی کو اٹھائے ہمارے گھر آ گئی۔ ہمارا سکون برباد ہو کر رہ گیا۔ میرے باپ کو میری ماں سے اس حد تک بدگمان کیا گیا کہ وہ میری ماں کی شکل دیکھنے کو تیار نہ تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد پھپھو نے دھوکے سے گھر اپنے نام کروا لیا۔ میری ماں کو ذلیل کر کے اس گھر سے نکالا گیا۔ میری ماں کو عمیر سے مزید بولا نہ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماہم نے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ کمرے سے فراری کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے پرس سے موبائل ڈھونڈا، مگر شاید عمیر جاتے ہوئے اس کو موبائل بھی ساتھ لے گیا تھا۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، پلیز ہیلپ می، ماہم نے دروازہ پیٹتے ہوئے کہا۔ رات کے 1 بجے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماہم فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے یہاں نہیں رہنا۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی ماہم نے تیزی سے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر آنے والا عمیر تھا، ماہم کو ہر کوشش کو ناکام بنانے والا۔ ماہم جیسے ہی باہر کو بھاگی، عمیر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اندر کی طرف کھینچا اور فرش پر دھکا دیا۔ بہت شوق ہے نا تجھے بھاگنے کا، اب دیکھ کیسے بھگاتا ہوں تجھے، عمیر نے غصے سے کہا۔ ماہم نے فرش پر جھکے ہی پیچھے دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ عمیر کے ہاتھ میں بیلٹ تھی۔ نہیں عمیر پلیز، میں نے کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ ماہم کچھ بولتی، عمیر نے ہاتھ کو اوپر کر کے زوردار طریقے سے بیلٹ ماہم کی کمر پر دے ماری۔ ماہم کی فلک شغاف چیخیں پورے گھر میں گونجی۔ نہ میری جان، نہ چیخنا مت، عمیر ماہم پر جھکتا ہوا بولا۔ جانتی ہو میری ماں نے بہت کچھ برداشت کیا، بہت کچھ، اب تمہاری باری۔ ماہم کی درد کے بارے جان نکل رہی تھی اور اس کی سسکیاں ابھی تک جاری تھی۔ کمر پر زخم کی ایک لائن بن چکی تھی، اس زخم سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ کیا ہوا جانم، بہت درد ہو رہا ہے؟ عمیر ماہم کی کمر پر زخم پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ پلیز عمیر، ماہم درد سے سسکتے ہوئے بولی۔ ارے بیبی، یہ تو شادی کی پہلی رات کا تحفہ ہے، یاد رہے گا تمہیں۔ اگر آئندہ بھاگنے کا موڈ بنا تو بتانا، یہ زخم گہرے کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ عمیر ماہم کی کمر کے زخم کو دباتا ہوا بولا۔ ماہم اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ او نو بیبی، یاد آیا، میں نے سنا ہے بڑے لوگوں کو کہ بڑے بڑے کمروں میں اکیلے رہنے کی عادت ہوتی ہے، آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں۔ یہ کہتے ہیں ہی عمیر ماہم کو گھسیٹتا ہوا اسٹور روم تک لے گیا اور ماہم کمر پر شدید چوٹ کے باعث کھڑی نہ ہو پائی اور عمیر کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ روم اسٹور لاک تھا۔ عمیر نے اطمینان سے دروازہ کھولا اور ماہم کو اندر دھکا دیا۔ گڈ نائٹ بیبی، پانی کا گلاس وہاں کونے میں رکھا ہے، کھانا کب، کتنا اور کیا دینا ہے وہ میں کل فیصلہ کروں گا۔ ابھی ٹیک کیئر، آئی ہوپ یو انجوائے کرو گی تم یہاں۔ نہیں عمیر،
ماہم چلائی مگر عمیر دروازہ لاک کر کے جا چکا تھا۔ صبح کے 5 بج چکے تھے۔ ماہم ساری رات سٹور روم میں زمین پر ایک کونے میں بیٹھی سردی سے ٹھٹھرتی اور روتی رہی۔ سٹور روم میں ایک کاٹ کباڑ اور فالتو سامان پڑا ہوا تھا۔ بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی مگر پانی کا ایک گلاس کے علاوہ کچھ کھا پی نہیں سکی تھی۔ وہ کمر کی چوٹ کا درد سردی کی وجہ سے بڑھ رہا تھا۔ صبح کے 6 بجے عمیر نے لات مار کر دروازہ کھولا۔ ماہم ایک کونے میں پڑی سردی سے کانپ رہی تھی۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، کیسی گزری رات؟ عمیر نے سفاکیت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہم کچھ کہنا چاہتی تھی مگر عمیر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ شش شش شش، چپ، ایک دم چپ۔ میری بات تو نوکروں کی طرح تم لوگوں کے کام کرتی تھی تو وہ تو کبھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لائی، پھر تم کیوں بکواس کر رہی ہو؟ عمیر نے ماہم کے بال پکڑ کر ایک اور جھٹکا دیا۔ او یاد آیا، تم تو میری بیوی ہو اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بیوی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ آؤ تمہیں تمہاری ذمہ داریاں بتاؤں۔ عمیر اسے کھینچ کر باہر لے آیا۔ یہ ایک 5 مرلے کا مکان تھا، 2 کمرے، کچن، باتھ اور سٹور روم، ایک چھوٹا سا برآمدہ۔ عمیر نے اسے گھر دکھا کر کہا، دیکھو سویٹ ہارٹ، گھر کتنا گندا پڑا ہے، اسے صاف کون کرے گا؟ زوردار جھاڑو اور وہ رہا پونچھا، اور 1 گھنٹے میں صفائی چاہیے مجھے۔ میری ماں تمہارے عالی شان محل کو 2 گھنٹے میں صاف کرتی تھی، یہ چھوٹا سا گھر چمکانے کا ٹائم صرف 1 گھنٹہ ہے۔ 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو عمیر اپنی بیلٹ ہاتھ میں رکھتا ہوا بولا۔ ماہم کانپ کر رہ گئی۔ ماہم نے صفائی کرنا شروع کر دی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس پاگل شخص کی بات نہ ماننا کتنا خطرہ ہو سکتا ہے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ عمیر کے موبائل پر ماہم کی امی کی کال آ رہی تھی۔ اوہ ہو، ساسو ماں کا فون ہے، عمیر نے مسکراتے ہوئے ماہم کو دیکھ کر کہا۔ ماہم کے سامنے اس نے اپنی الماری کے سب کپڑے لا کر رکھ دیے تھے اور یہ سب آج ہی پریس کر کے ہینگ کرے۔ بھوک، درد، ذلت کے احساس کے باعث اس کا برا حال تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے جو عمیر کو دلی سکون دے رہی تھی، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ ماہم پل پل کی اذیت کا شکار رہے۔ ہیلو آنٹی، عمیر نے فون کان کے ساتھ لگا کر کہا۔ کیسے ہو عمیر بیٹا؟ ماہم کی ماں نے پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں، آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا، آپ کا احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، عمیر نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا بس، میری تو یہی دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو۔ ماہم کہاں ہے؟ اس کا نمبر بھی بند ہے، ماہم کی امی نے پوچھا۔ جی آنٹی، دراصل ماہم ابھی تک سو رہی ہے، میں اپنی بیوی کی نیند خراب کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اٹھتی ہے تو بات کرواؤں گا، عمیر نے کہا۔ بیٹا وہ ناشتے کی رسم کا پوچھنا تھا، تم لوگ یہاں آ کر ناشتہ کرو گے یا ہم ناشتہ وہاں لے کر آئیں؟ ماہم کی امی نے پوچھا۔ ارے آنٹی، ماہم نے مجھے رات ہی کہا تھا کہ صبح ناشتہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کریں گے، سو آج ماہم آپ لوگ شام کو ولیمے کے ٹائم ہی مل سکیں گے، عمیر نے چلاکی سے کہا۔ چلو بیٹا ٹھیک ہے، جیسے تم لوگ خوش شام کو ملتے ہیں، آنٹی نے خوشی سے کہا اور فوراً رکھ دیا۔ ماہم کے رونے میں مزید تیزی آ گئی اور شام کا انتظار تھا جب وہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا کر یہ رشتہ ختم کرے گی۔ نانا سویٹ ہارٹ، رونا نہیں، تمہارا رونا مجھے میری ماں کے آنسو کی یاد دلاتا ہے، سو تم مت رویا کرو، ورنہ جب مجھے میری ماں کے آنسو یاد آتے ہیں تب دل کرتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں، عمیر نے غصے سے چلایا۔ ابھی تو تمہیں سہنا ہے بہت کچھ، اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا سبھی تم۔ عمیر ماہم کو بالوں سے کھینچتا ہوا سٹور روم میں بند کر چکا تھا۔ اور پھر تو نے اب کیا سونا چاہا؟ ہادی نے عمیر سے پوچھا۔ سوچنا کیا ہے، عمیر نے کہا، شام کو تیرا ولیمہ ہے، اگر بھابی نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تو؟ ہادی نے پوچھا۔ تو مجھے اتنا بے وقوف سمجھا ہے کیا؟ وہ سب کچھ بتا دے گی اور میں چپ چاپ دیکھوں گا؟ ہر قدم میں پھونک پھونک کر رکھتا ہوں عمیر افندی، عمیر نے سوچ کر کہا۔ عمیر یار، تجھے نہیں لگتا کہ تو غلط کر رہا ہے؟ بھابی کے ساتھ دیکھ اگر تو، ہادی عمیر کو سمجھایا۔ ہادی، اگر تو چاہتا ہے کہ ہماری دوستی قائم رہے تو آئندہ کم از کم اس معاملے پر سمجھانے کی کوشش مت کرنا مجھے، چل ناشتہ کر، عمیر نے کہا جو خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ اور صبح کے 11 بجے سٹور روم کا دروازہ کھلا، عمیر اندر آیا۔ ماہم اس کو دیکھ کر ڈر گئی، اس کے ہاتھ میں لوہے کا پائپ تھا۔ ماہم کی جان نکل گئی۔ عمیر، میں سچ میں آج نہیں بھاگی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے مت مارو، پلیز عمیر، جو تم کہو گی میں وہی کروں گی، پلیز عمیر۔ ماہم خوف سے کانپ رہی تھی۔ نہ سویٹ ہارٹ، کل مجھے بالکل مزہ نہیں آیا، آج تمہاری کوئی ہڈی ٹوٹتے تو دل کو چین آئے، ویسے بھی آج ہمارا ولیمہ، تم جاؤ گی تو سب کو بتاؤ گی کہ شادی کی پہلی رات تمہیں کیا تحفہ ملا، سوچو اگر ہڈی ٹوٹے تو تم کیسے ولیمے میں شامل ہو سکو گی، سو بتاؤ کون سی ہڈی توڑوں، بازو کی یا
ٹانگوں کی۔ عمیر ماہم کے کندھوں پر پائپ رکھتا ہوا بولا، نہیں 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 پلیز عمیر، نہیں مما میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، سچ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ماہم ہچکیوں سے رونے لگی، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میں نے پوچھا کون سی ہڈی توڑوں؟ عمیر نے زوردار لہجے میں کہا، نہیں نہیں عمیر پلیز پلیز بلیو می، میں کچھ نہیں کہوں۔ عمیر کے پاؤں زور سے پکڑ کر رونے لگی، اوکے اوکے ایک چانس دیا تمہیں، مگر یاد رکھنا کوئی چالاکی کی تو ایک ایک ہڈی چن کر توڑوں گا، ایک ایک۔ عمیر پائپ کو ماہم کے ہاتھ پر رکھتا ہوا بولا، ولیمے کا فنکشن سکون سے گزرا، ماہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ ولیمے کا کھانا ماہم نے ڈٹ کر کھایا، کل سے بھوکی تھی اور اس بے رحم انسان کا کچھ بھروسہ نہیں تھا، شاید بھوکا ہی مار دے۔ دن گزرتے گئے، ماہم کا دن کام میں گزرتے اور رات اسٹور روم میں۔ عمیر ماہم سے سارا دن کام لیتا، ذرا سی بھی کوتاہی اس پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا۔ سارا دن میں ایک روٹی ملتی جس پر تھوڑی سی چٹنی رکھی ہوتی اور پانی کا گلاس صرف رات کو ہی ملتا۔ ماہم کسی قیدی سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کو 15 دن گزر گئے تھے، ماہم سارا کام ختم کر کے خود ہی اسٹور روم میں جانے لگی۔ رات کے 11 بجے عمیر غصے سے اسٹور روم میں داخل ہوا اور ماہم کو کھینچتا ہوا بیڈ روم میں لے گیا اور اس نے زبردستی اپنے شوہر ہونے کا حق وصولاً اور ماہم کو دوبارہ اسٹور روم میں بند کر دیا۔ پھر تقریباً روز یہ ہونے لگا، عمیر ماہم سے اپنا حق وصولتا اور اسٹور روم میں بند کر دیتا۔ ایک دن ماہم کو بے ہوش ہونے پر ماہم ہسپتال لے آیا تو پتہ چلا کہ ماہم پریگننٹ ہے۔ چلو مبارک ہو، میرا مقصد پورا ہوا، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکالوں گا، جس طرح مجھے اور میری ماں کو نکالا گیا۔ تمہاری خوراک آج سے 2 روٹیاں کر رہا ہوں، یاد رکھنا میرا احسان۔ عمیر شفقیت سے مسکرایا۔ ماہم کو کراچی میں ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا اور آج اس کی ڈیلیوری تھی۔ عمیر کی ماں لاہور سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ لاہور سے فون آیا کہ عمیر کی ماں طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہیلو ہادی، عمیر نے ہادی کو فون ملایا۔ ہاں عمیر بول۔ ہادی بولا، امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور تم اور فوزیہ بھابی ماہم کے پاس آ جاؤ اور میں لاہور جا رہا ہوں، امی کی طبیعت کافی خراب ہے۔ عمیر بہت پریشان تھا۔ دعائیں رنگ لائیں اور عمیر کی والدہ بہتر ہونے لگی۔ امی، عمیر نے اپنا ماں ہونے کا ہولے سے پکارا۔ امی، عمیر کا ماتھا پیار سے چوما۔ آج امی آپ کو ایک خوشخبری سناؤں؟ عمیر بہت خوش تھا، وہ ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ اس نے اپنے دشمنوں سے بدلہ لے لیا ہے، لیکن ہاں بیٹا سناؤ، امی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ امی آپ کو ماہم یاد ہے؟ عمیر نے جوش سے پوچھا۔ ہاں بیٹا بالکل یاد ہے، وہ بیچاری بن ماں باپ کی بچی تمہاری پھپھو نے یتیم خانے سے لیا تھا، مگر اس بیچاری کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا۔ تمہاری پھپھو جلاد جیسی سلوک کیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ میری بہت خواہش تھی کہ اس بچی کو اپنے گھر لے آؤں، مگر تمہاری پھپھو بس چھوڑو پرانی باتوں میں کیا رکھا ہے۔ عمیر کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ کیا ماہم پھپھو کی سکی بیٹی نہیں؟ آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بیٹا تم اس وقت بہت چھوٹے تھے، جب بڑے ہوئے تب ماہم کا ذکر ہی نہیں ہوا، تو پھر میں تمہیں کس طرح بتاتی؟ او نو، یہ میں نے کیا کر دیا اس لڑکی کے ساتھ؟ عمیر نے بڑبڑایا۔ کیوں کیا ہوا؟ عمیر کی ماں کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ کراچی جانے کو تیاری کرنے لگا اور واپس آ کر ہیلو ہادی، عمیر نے ہادی کو فون کیا۔ عمیر، یار ماہم بھابی کی بیٹی ہوئی ہے۔ ہادی نے کہا، کیا مطلب ماہم کی بیٹی؟ وہ میری بھی بیٹی ہے۔ عمیر نے غصے سے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ تو نے تو ہی تو کہا تھا کہ وہ تو ماہم بھابی اور ان کی اولاد کو دھکے دے کر۔ ہادی نے عمیر کو یاد دلانا چاہا۔ سٹاپ اٹ یار، ماہم کیسی ہے؟ عمیر نے بے چینی سے کہا۔ ماہم بھابی کو میں اور فوزیہ اپنے گھر لے آئے ہیں، ایک بات مانے گا؟ ہادی نے زبردست درخواست کی۔ پلیز یار کچھ دن کے لیے بھابی اور ان کی بیٹی کو سکون سے رہنے دے، تو بعد میں سارے بدلے لے لینا، ابھی تو ان دونوں کو سکون سے ہمارے گھر میں رہنے دے۔ بھابی بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی، تجھے بھابی کو دھکے مارنے ہیں تو نہ بھابی اور ان کی بیٹی کو دارالامان میں۔ ہادی نے کہا، جسٹ شٹ اپ، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے، مجھے آ کر بات کرتا ہوں۔ عمیر نے غصے سے فون رکھا۔ پلیز ہادی بھائی مجھے یہاں سے جانے دیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے، میں اس گھر نہیں جانا چاہتی، میں مر جاؤں گی وہاں۔ ماہم کا رو رو کا برا حال تھا۔ ماہم میں سمجھاؤں گا عمیر کو، اس نے سختی سے منع کیا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، میں مجبور ہوں۔ ہادی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور عمیر ہادی کے گھر پہنچا اور آگے ماہم کو دیکھتے ہی، ہادی میں تجھ سے بعد میں ملوں گا، پہلے مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے۔
اور وہ جلدی میں عمیر کو دیکھ کر ماہم بھابی کی سزا اب ختم کر دے یار، بھابی بہت پریشان ہے۔ ہادی بولا عمیر، اور میں اس سے بھی زیادہ پریشان ہوں۔ یہ کہتے ہی عمیر نے ہادی کو ساری داستان سنائی، اور اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ پھپھو نے ولیمے کی بات کی ایک دن ماہم کی خبر کیوں نہ لی۔ وہ تو خوش ہوں گی کہ ماہم سے جان چھوٹ گئی، میں بہت شرمندہ ہوں ماہم سے، میں کیا کروں؟ عمیر کی آواز بھر آ گئی، تو نے واقعی بہت برا کیا بھابی کے ساتھ، اب کیا کرے گا؟ ہادی نے پریشانی سے پوچھا۔ میں خود نہیں جانتا۔ عمیر کے آنسو رواں تھے۔ بھابی اور گڑیا اس کمرے میں ہیں۔ ہادی نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ عمیر کے آنسو۔ عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ماہم کو دیکھنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ گڑیا کا کیا نام ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو جی بھر کر پیار کرنا چاہتا تھا، مگر اندر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ماہم بچی کو لے کر جا چکی تھی اور کمرہ خالی تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ماہم ماہم عمیر نے آواز دی، لیکن ماہم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ماہم کہاں ہو تم ماہم؟ عمیر دیوانہ وار چلایا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کہاں چھپایا ہے تو نے میری بیوی اور بچی کو؟ بول۔ عمیر نے ہادی کے گریبان سے پکڑ لیا۔ عمیر تو پاگل ہے کیا؟ میں سچ میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ ہادی نے گریبان چھڑواتے ہوئے کہا۔ بھابی بہت ڈری ہوئی تھی کہ تم کہیں بچی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ انہوں نے ہسپتال سے بھی بچی کو لے کر فرار ہونے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ ہادی بولا، اور عمیر کا سر چکرانے لگا۔ چلو آؤ بھابی کو ڈھونڈیں۔ آئی ہوپ زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی وہ۔ ہادی کی کار گریز اٹھاتا ہوا بولا۔ ہادی اپنی کار اس طرف جاؤ، میں اس طرف ایک بائک پر جا کر ماہم کو ڈھونڈتا ہوں۔ عمیر نے پریشانی سے کہا۔ ارے ہادی، مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ فوزیہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عمیر اور ہادی دونوں اپنے اپنے طور پر ماہم کو ڈھونڈنے لگے، مگر ماہم کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ماہم بچی کو اٹھا کر جتنا تیز چل سکتی تھی چل رہی تھی، مگر اب اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، نہ اس کے پاس پیسے تھے نہ موبائل۔ اس نے ایک بڑی چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور ایک لمبی سڑک تھی۔ ماہم کو دور سے ہادی کی کار آتی ہوئی دکھائی دی تو وہ بری طرح ڈر گئی تھی، جانتی تھی کہ ہادی اسے عمیر کے حوالے کر دے گا، اور پھر عمیر اسے اس کی بچی کو اذیت دے دے کر مار دے گا۔ اس نے چھپنے کی کوشش کی، مگر فوزیہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ رہی ماہم! فوزیہ چلائی۔ او! ہادی نے ماہم کے پاس لا کر گاڑی روکی۔ ہادی اور فوزیہ کار سے اترے اور ماہم کے پاس پہنچے۔ چلیں بھابی، کار میں بیٹھے۔ عمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہادی کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر ماہم پہلے ہی رونے لگی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ نہیں ہادی بھائی، پلیز مجھے جانے دیں۔ ہادی پلیز، وہ مجھے اور میری بچی کو مار دے گا، سچ میں بہت خطرناک ہے، میرا یقین کریں، وہ نہیں چھوڑے گا مجھے۔ ماہم چلائی۔ بھابی ایسا کچھ نہیں، عمیر کو اس کی امی۔ ہادی ماہم کو بتانا چاہتا تھا، مگر ماہم کچھ نہیں سن رہی تھی۔ ہادی بھائی نہیں، پلیز آپ نہیں جانتے اسے، پلیز ہادی بھائی مجھے جانے دیں۔ ماہم اپنی ضد پر قائم تھی۔ مگر بھابی! ہادی نے کچھ کہنا چاہا، مگر اب کی بار فوزیہ بولی۔ ایک منٹ ہادی! فوزیہ بولی۔ عمیر بھائی نے جو بھی کیا اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اور پھر ہادی اور فوزیہ ماہم کو سب کچھ سوچ کر اپنے گھر لے گئے۔ رات کے 8 بجے عمیر کی کال آئی۔ ہیلو ہادی، ماہم کا کچھ پتہ چلا؟ عمیر کافی پریشان تھا۔ نہیں یار، بھابی کا کچھ نہیں پتہ چلا، میں تو خود تجھے فون کرنے والا تھا، شاید تجھے بھابی مل گئی ہو۔ ہادی نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ نہیں ہادی، اس کا پتہ نہیں چلا، وہ ایک بار ملے تو میں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا، اس پر کیے گئے ہر ظلم کا حساب دوں گا، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، بس یار ایک بار مل جائے تو۔ عمیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس پر فوزیہ عمیر بہت پریشان ہے۔ ہادی سے اپنے دوست کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن فوزیہ نے اسے اطمینان سے پوچھا تو ہمیں اسے ماہم بھابی کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ ہادی نے کہا۔ ہاں فوزیہ، اتنا ہی بہت ہے۔ ارے واہ، عمیر بھائی کا اتنا خیال ہے۔ ماہم کا کیا؟ اس نے 1 سال تک جو ظلم برداشت کیے وہ بھی تو سوچتی ہوں گی نا، روح کانپ جاتی ہے۔ ماہم نے یہ سب کچھ سہا ہے کیسے؟ کتنی اذیت برداشت کی ہے اس نے؟ میں بھی عورت ہوں، میں یہ سب سن کر کانپ جاتی ہوں۔ اس پر اتنا ظلم کی انتہا فوزیہ سے آگے بولا نہ گیا، وہ منہ چھپا کر رونے لگی۔ ارے مائی ڈیئر وائف، پلیز مت رونا، ٹھیک ہے؟ جب تک تم اور ماہم بھابی نہیں چاہتے میں عمیر کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ہادی نے فوزیہ کو چپ کراتے ہوئے کہا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ عمیر اسٹور روم میں کھڑا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ماہم کو روز رات کو گزارنی پڑتی تھی، اور آنسو عمیر کی آنکھوں سے
رواں تھے۔ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں، کہاں ہوں، پلیز تم ماہم ایسی سزا مت دو مجھے، پلیز واپس آ جاؤ ماہم پلیز۔ عمیر شدت غم سے اسٹور روم میں بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا مگر ماہم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ آج وہ عمیر دفتر سے آیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دل ہی دل نہیں لگ رہا تھا کسی کام میں، بس ہر لمحہ ماہم کی یاد آ رہی تھی۔ 1 سال اس نے اس کے ساتھ کیسے گزارا تھا، چاہے جو بھی تھا اس کے ساتھ تو رہتی تھی۔ اپنی بیٹی بھی اسے بہت یاد آ رہی تھی، پتہ نہیں اس کی شکل کس پر ہوگی، کیا نام رکھا ہوگا، اس کا تنگ کرتی ہوگی نہ ماہم کو۔ انہی سوچوں میں گم تھا وہ، سامنے سے ہادی کو آتا دکھائی دیا۔ ہادی اور عمیر ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے۔ ارے عمیر کیسے ہو، ہادی نے پوچھا۔ تو جانتا ہے کیسا ہوں، عمیر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تو ہادی اسی وقت سامنے سے اس کو ان کے کولیگ اشفاق صاحب آ رہے تھے جو ہادی کے پڑوسی بھی تھے۔ ارے اشفاق صاحب کیسے ہیں آپ، ہادی نے پوچھا۔ تو میں تو ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، اشفاق صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اور کہا ہادی، ارے یاد آیا، وہ کل میری بیٹی آپ کے گھر آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ وہ آپ کے گھر جو مہمان آئے ہوئے ہیں نا، ان کی بیٹی بہت پیاری ہے، ابھی 1 مہینے کی ہے، مگر بہت کیوٹ ہے۔ اشفاق صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی ہادی نے گڑبڑا کر کہا۔ ارے آج پھر آئے گی میری بیٹی اس ننھی پری سے کھیلنے کے لیے، اشفاق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سننا تھا کہ عمیر آپے سے باہر ہو گیا۔ کہاں ہے میری بیٹی، کہاں ہے ماہم، عمیر نے ہادی کی گریبان پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ وہ دیکھ کر عمیر، مجھے نہیں پتا، ہادی نے عمیر کو سمجھانے کی کوشش کی مگر عمیر اب کچھ سننے والا نہیں تھا۔ ڈور بیل بجی تو فوزیہ دروازہ کھولنے گئی، سامنے عمیر کھڑا تھا۔ عمیر بھائی، کام تھا تو ہادی آفس گئے تھے، فوزیہ گھبرا گئی۔ میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، ماہم عمیر ماہم کو آواز دینے لگا۔